ہم گھر گھر پہنچائیں گے، اور اس کے اندر جو ہم نے ایس او پی بنائی ہے وہ یہاں سے پریس کانفرنس کے بعد جو لسٹیں ہمارے پاس آتی ہیں اس کے اندر ہر یو سی کے تحت ہم نے گاڑیاں کر دی ہیں، اور ہر یو سیز کے تحت وہ گھر گھر ایڈریس پہنچا رہے ہیں، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کا بنگلہ نمبر یا گھر نمبر اور ڈیٹیلز اور سربراہ کا نام اور نادا کی ٹری سے بھی اس کو ویریفائی کریں تاکہ مستقین اور جو لوگ ہیں جن کو ضرورت مند ہے ان تک پہنچے۔ چھوٹی موٹی پرابلمز آ رہی ہیں لیکن ٹھیک ہے، وہ ہر بار ٹھیک ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میں نے میرے صوبے کے اندر، کیونکہ میں صوبے سے منتخب ہوں سندھ سے، اس کے اوپر پھر سے ایک بار یلغار دیکھی گئی۔ ناکامی کے بعد پیپلز پارٹی نے کل جو ہے وہ اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر پھر ایک دفعہ نااہلی، انکمپٹنس اور اپنی چوری کو اور اپنی چارج شیٹ کو خود ہی پبلک کے سامنے لے آئے کہ ہم نالائق بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، فریبی بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، مکار بھی ہیں اور بےایمان بھی ہیں۔ کیسے؟ وفاق اتنا بڑا پروگرام احساس کا چلا رہی ہے، سب بے خبر ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سب بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ احساس پروگرام سکھر لاڑکانہ میں جو چل رہا ہے وہاں پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے ہیں، پی ٹی آئی کو نہیں ملے لیکن وہاں پھر بھی چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو آپ لوگوں کو ٹیسٹنگ کٹس دی وہ امداد تھی، آپ کو ہم کیسے پیسے دے دیں؟ سوال یہ بن رہا ہے، آپ لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ پیسہ دے دیں، اور بھائی آپ گندم کی لاکھوں بوریاں تک چرا جاتے ہیں، آپ زمینیں، درخت، بلڈنگیں اٹھا جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا چیز دیں؟ آپ نے جو لڑکانہ کا حال کیا ہے اور جو باقی نواب شاہ کا حال کیا ہے، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کراچی کو بھی آپ کے توسط سے مونجو داڑو بننے دیں گے؟ نہیں بننے دیں گے ہم۔ آپ لوگوں کے وہاں سے بیانات آتے ہیں کہ بچوں پہ کرونا گھس گیا ہے، گھر میں گھس گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ مطلب آپ گورنمنٹ ہیں، آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک تو کچھ کر نہیں رہے، اس کا آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، پھر آپ وفاق کی پیڑھ پہ آ کے چھپ جاتے ہیں پیچھے کہ جی ہم وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کو کانفرنس میں لینا چاہتے ہیں۔ ڈرامے بازی بند کریں۔ آپ 8000 کتے کاٹنے کی کمپلینز ہیں، آپ اس کی ویکسین نہیں بنا سکے، اس کی ویکسین سنبھال نہیں سکے، اس کی ویکسین بھی آپ کھا گئے۔ صرف کتوں کی کاٹنے کی بات کر رہا ہوں، باقی چھوڑ دیں۔ لاکھوں بوریاں آپ کی گندم کی، میں پہلے دن سے شور کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، اب آپ کے ہر میڈیا پہ نظر آ رہا ہے گندم کی لاکھوں بوریاں، اربوں روپے کی گندم آپ کھا گئے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس فنڈ کے اندر اس کرونا وائرس کے اوپر جو پیکیج نکالا، 8 ارب ہیلتھ کے دیے وہ کھا گئے، 12 ارب روپے ایک کھا گئے، اربوں روپے آپ نے کیے آپ راشن دے رہے وہ کھا گئے۔ پھر آپ کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے 20 لاکھ راشن بانٹ دیے، وہ آج تک کسی کو نہیں پتا، پھر کہا 5 لاکھ راشن ہے، پھر کہا 1 لاکھ راشن ہے۔ کیا ڈرامے بازی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بجائے ہم سے استعفیٰ اور وفاق سے استعفیٰ مانگنے کی تو آپ خواہش رکھ سکتے ہیں، صرف خواہش ہو سکتی ہے آپ کے پاس، آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ ہم کرنے پہ آئیں تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی ناکامی مان گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا صوبہ، آپ کی جو مینڈیٹ آپ کو سندھ کے لوگوں نے دیا تھا، آپ وہ مینڈیٹ کے تحت اپنی چارج شیٹ جو آپ نے بتائی کہ آپ نااہل ہیں اور آپ ناکام ہو چکے ہیں اور آپ وفاق کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو استعفے سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ یہ کہتے کہ کرونا وائرس کو سنبھالنے کے لیے گورنر راج لگائے تھے، تاکہ آپ کی نااہلی بھی ہم دکھائے تھے اور بتا بھی دیتے، یہ مشورہ دیتے سمجھ آتی۔ یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا کہ استعفیٰ دے دے، کسی کو باری دے، کیا باری دے دے، کس کو استعفیٰ دے دے؟ تو خواہش ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ ٹیل کا جو ہے ایک اور ٹرین مارچ کریں، جائیں ٹرین مارچ کر کے استعفیٰ مانگے، نااہلی اور انکمپٹنس کو نہ چھپائیں، گراؤنڈ میں نکلیں۔ اور میرے خیال سے عمران خان صاحب نے ٹیسٹ کرائے ہیں، میرے خیال سے لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی اور جو پوری کابینہ بیٹھی ہے وہ بھی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرا دے، کیونکہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ جو بکلاٹ ہے، اب آپ نے کیا کیا، کل آپ نے لاک ڈاؤن کیا، جی بڑا اچھا کام کیا، مسجدوں میں پولیس رینجرز کھڑی کر دی، واہ کیا کمال کام کیا آپ نے۔ مطلب مذہب کو آپ پھر ایک دفعہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں، مولوی اور مولانا اور تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ یہ سب کچھ کریں، اور 3 سے 6 پیٹرول پمپ کھول دیے، مطلب 3 سے 6 پیٹرول پمپ کھول دیے تو مکھیوں کی طرح درجنوں سینکڑوں لوگ جمع ہو کے کھڑے ہو گئے، اس وقت کرونا نہیں لگے گا۔ پھر آپ نے کہا جی 4000 فیکٹریاں کراچی کے اندر، صرف 400 کو پرمیشن دے دی، کسی سے بھتہ، کسی سے چندہ، ان کی ایس او پیز کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ دکانداروں کا ڈیل کی، اس کا کو بند کر، بھائی جو نظر آ رہی دکانوں پہ لوگ آئیں گے، اگر وہاں ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوگی آپ کو نظر آئے گا۔ فیکٹریوں کے اندر جو ان کو آپ نے 400 کی اجازت دی ہے یا 4000 کی اجازت دی ہے، میں بات صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کو تو آپ ویریفائی بھی نہیں کر سکتے۔ کئی ٹاپ بزنس مینز ہیں جو سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں، ان کو آپ نے اٹھا کے بند کر دیا۔ کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے؟
कुत्ते काटने के आप नहीं संभाल पा रहे, पोलियो की शिकायत आपके पास आ रही है, कोरोना वायरस आप नहीं संभाल पा रहे, लॉकडाउन आप नहीं कर पा रहे। इंटीरियर सिंध में एक भी टेस्टिंग किट और टेस्ट नहीं हुआ। कराची को मोजोदाड़ो बनाने के लिए कराची का राग पीट रहे हैं। भाई आप इंटीरियर सिंध के अंदर, मैं आप लोगों से कहता हूँ आप चले जाए, मैं साथ चलता हूँ आपके। ना नवाबशाह जो वालिद साहब का एरिया है वहाँ कुछ नहीं किया, वहाँ टेस्टिंग किट नहीं है। लड़काना उनका गढ़ है पीपल्स पार्टी का, वहाँ कुछ नहीं है। मतलब सिंध की इंटीरियर हालात अगर देख ले, जहाँ से गवर्नर साहब बटियारी गए वहाँ पे टेस्ट कराए कि वहाँ कितने लोगों को और इस चीज़ से शिकार है कोरोना का। ये ड्रामे बंद करें और ये इस्तीफ़ा मांगने से बेहतर है अपने गिरबान में झांके, खुद इस्तीफ़ा भी दे और खुद अपने आप को यहाँ से आइसोलेट कर दे सूबे से। इस शहर को और इस सूबे को हम मोंजोदाड़ो बनने नहीं देंगे। बस मेरा यही आप लोगों से, आपके तवज्जो से था कि ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें, रोज़ सुबह आके और दोपहर को ना आपका वक्त जाया करें। बताएं इन्होंने किया क्या है, वायरस के लिए क्या किया है, कुत्ते काटने की वैक्सीन के लिए क्या किया है, पोलियो के इश्यूज़ के ऊपर क्या किया है, राशन के ऊपर क्या किया है। जो किया है एटलीस्ट जिसमें महारत रखते हैं वो बताएं। हम खा गए बोरियां आटे की, गंदम की, फंड, राशन के पैसे, टेस्टों के पैसे, मेडिकल के पैसे, और जो हम 20 साल से सूबे को खा रहे। ये जो आपकी खूबी है, इनको आके आप रोज बताएं तो लोग यकीन भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। जी बॉस। लॉकडाउन का मसला जो है इस वक्त मुतनाज़ा बना हुआ है वफाक और सूबे के दरमियान। तो कल तो वादे ऐलान कर दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नाज़रीन, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा बात कर रहे थे कराची में। मीडिया से उनका कहना था कि इमदाद मुस्तहकीन तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सिंध में सूबाई हुकूमत की नालायकी सबके सामने आ चुकी है और उनका ये भी कहना था कि करप्शन और का बाजार लूट गर्म है।